अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। आप पर खुदा की रहमतें इसी तरह बरसती रहें। पाकिस्तान सलामत रहे और ता क़यामत रहे। आपसे जो गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका जो लिंक है वो भी ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथियों को भी तकलीफ हो और जो वीडियो किया है वो आप दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचा सकें। और इसके जिस भी हिस्से पर आप लोग कमेंट करना चाहें प्लीज करें। आपका कमेंट्स से देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। दोस्तों, इमरान खान साहब, जुमला है कि बाज नहीं आ रहा, पर इमरान खान ने बाज आना भी नहीं है। ये वो पूशल है जो 100 साल तक भी किसी चीज में डाल के रखो तो 100 साल बाद निकालोगे तो फिर ये टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अब मैंने किसकी पूशल है वो मैंने नहीं कहा। जैसे राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकराती अमल बेहतर होना लगता है, इमरान खान साहब ट्वीट करके सब कुछ उल्टा देते हैं। जाहिर है, अगर आप किसी फ्री के साथ मेज पर बैठ रहे हैं तो साथ ही इसको गालियां भी निकाल रहे हो, तो फिर नतीजा उसका जो निकलना है वो सब आपके सामने ही है। जहरीले बयानात और ट्वीट से बाज ना आ रहे हैं खान साहब, और मुझे लगता है ना उन्होंने आना है। आज फिर एक ट्वीट दादी है और अपनी बीवी की हमायत में सामने आए हैं। उन्होंने बुशरा बीबी के साथ खड़े होने का ऐलान किया और टगावा करके किया है। मसूफ ने कोई 50वीं मरतबा फरमा चुके हैं बुशरा बीबी एक घरेलू खातून और पर्दादार है। मतलब घरेलू खातून भी हैं और पर्दादार भी हैं। इन पर बेबुनियाद और झूठे केसेस सिर्फ और सिर्फ मुझे दबाव में लाने के लिए बनाया गया। मतलब मरियम नवाज पर, शहबाज शरीफ साहब की बेटियों पर, शहबाज शरीफ के इत्तेमाद पर, नवाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के भाई अब्बास शरीफ साहब हैं जो इस दुनिया में नहीं रही, उनके बेटों पर वो जो केस बनाए थे वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को झुकाने के लिए नहीं थे। मरियम नवाज को जो अपने बाप के सामने गिरफ्तार किया गया था वो मतलब नवाज शरीफ को झुकाने के लिए नहीं था। और इस तरह बहुत सारी दूसरी मिसालें, राणा सनाउल्लाह साहब का हीरवन का केस डालना, उनके दामाद को राणा शहरयार को भी, क्योंकि वो वाहिद स्ट्रेंथ थी उनकी बाहर फैमिली में, वो जो उसके बाद जो हमारी माँ जैसी बहन को सामने आना पड़ा राणा साहब को डिफेंड करने के लिए, क्या वो सारे के सारे केस झुकाने के लिए नहीं बने थे? इस तरह एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार करना जब उनको गोली लगी हो और डॉक्टर ने उनको आराम लिख के दिया हो, क्या ये झुकाने के लिए नहीं थे? मुफ्ता इस्माइल साहब से लेकर बहुत सारे दूसरे लोगों को मतलब के करने के लिए, दोनों भाइयों को, जो ख्वाजा साद रफीक है, ख्वाजा सुलेमान रफीक है, उनको पकड़ना और उनके तवालत देना केसेस को, मेरे ख्याल में ये सब उन लीडरों को झुकाने के लिए नहीं थे। लेकिन आपकी बीवी पर जो केस बना है वो सिर्फ आपको झुकाने के लिए बना है। चले, मैंने कहा जरा तारीख दुरुस्त कर दे। इमरान खान ने खुद कहा था कि बुशरा बीबी जो कर रही है मेरे कहने पर कर रही है, और पसे पर्दा राब्तों का इतराफ भी किया था। तो अब घरेलू खातून के लिए एक नई साइंस है। अब खुद ही मुकर है, कह रहा है कि बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही मामलात को देख रही है। बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया कंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। किसी भी औरत के खिलाफ अगर कंपेन चलेगी तो सभी मजम्मत करेंगे, मैं भी मजम्मत करूंगा, जैद बकर सब मजम्मत करेंगे। ये तो खान साहब आपको बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से जो कंपेन अभी रिसेंटली जो आपका सोशल मीडिया है, जिनको आप बड़ा प्यार करते हैं, जिसको आप अपनी ताकत समझते हैं, उसकी जो कंपेन, इमरान खान की कंपेन और उसके जो हवारियों की कंपेन अभी मरियम नवाज के बारे में थी, वो मेरे ख्याल में भी काबिल मुजम्मत है। उस पर भी आपको कुछ मुजम्मत करनी चाहिए। जब बुशरा बीबी पर केचड़ उछला, तनकीद होती है तो मुकर जाता है। बुशरा बीबी के साथ राब्ता नहीं है, मतलब ये सब कुछ जो है ना, बस छड़ दो गला। खैर, अब कर सकते हैं इमरान खान साहब, वो यू टर्न लेने में तो आपको पता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिथे चांद जदों चांद यू टर्न ले सकते हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना पहले सी ना अगों होने वाला है। इधर शेर अफजल मरवत एक बार फिर लीडर बन रहा था, एक सियासी मुकाम हासिल कर रहा था। इमरान खान ने खुद सुलेमान को राजा से शेर अफजल मरवत को टारगेट कराया, हमला कराया, उसको डिसऑन करवाया। जब शेर अफजल मरवत ने सुलेमान अकबर राजा को शट अप की कॉल दी, जवाब दिया, तो इमरान खान ने फौरी तौर पर बैरिस्टर ग्रोवर के जरिए सुलेमान अकबर राजा के हक में बयान दे दिया। बैरिस्टर ग्रोवर ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकबर राजा को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का एतमाद हासिल है। आप अंदाजा करें कि इमरान खान अपनी ही पार्टी के साथ कैसे खेलता है। अभी एक और खबर है, वो सुबह वाले वीलॉग में देंगे, जो कि ये भी शेर अफजल के मुतल्लक ही है। और शेर अफजल को टारगेट जो है वो मुख्तलिफ तरीके से किया जाएगा। कुछ यूट्यूबरों को भी टारगेट दे दिया है, उसमें इमरान रियासा भी है। लेकिन उन्होंने कहा क्या है ये आपको इंशाल्लाह ताला सुबह वाले वीलॉग में बताएंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत को मेरे ख्याल में पंजाबी जी कहते हैं ढाना एडा सौखा नहीं है। मतलब कि वो जो बंदा बहादुर होता है, जिगरे वाला होता है,
اس کو جلدی سے قابو کرنا جو ہے وہ اگر عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ خاص وجہ ہے. عمران خان صاحب کو قابل تو ہے نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اس ملک پر کوئی بہت بڑا احسان تو کیا نہیں ہے اپنے دور حکومت میں اپنی باتوں سے, جس سے وہ اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. 1.5 سال جیل تو کوئی جیل نہیں ہے, یہاں پر تو 10 سال سیاستدانوں جیل کاٹی ہوئی ہیں, پھانسیاں چڑھے ہوئے ہیں, قتل ہوئے ہیں, بیرون ملک ان کو جس طرح سے جلا وطن کیا گیا وہ سب سامنے ہے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کے حواری جو ہیں وہ دنیا کو باور کرانے میں تھوڑے سے تگڑے ہیں, پروپیگنڈا کرنے میں, تو ان کے نزدیک 1.5 سال جیل بہت زیادہ ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں شیر افضل مروت جو ہے وہ عمران خان کا, لوگ عمران خان کے متبادل کے طور پر شیر افضل مروت کو دیکھ رہے تھے, جس کی وجہ سے شیر افضل مروت سے عمران خان صاحب ہمیشہ ہی خائف رہتے ہیں. پاکستانی اوورسیزوں نے جو کمال کیا ہے میرے خیال میں اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. سول نافرمانی کی کال بری طرح مسترد کر دی ہے, اس کو فالو نہیں کیا, ترسیلات جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں, بلکہ عمران خان کی ضد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ خود زیادہ بھیجیں گے, اور بھیجے بھی ہیں اور ثابت بھی کیا ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ترلے پاتے رہے, منتیں کرتے رہے, اور وہ آئی ڈونٹ نو کیا کرتے رہے, لیکن پچھلے مہینے سے اس مہینے ترسیلات جو ہے وہ پاکستان زیادہ گئی ہیں. اوورسیز پاکستانیوں سے ترسیلات روکنے کی اپیل کا اثر. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور بڑی مطلب کہ یہ ایسے تھلیوں اٹھ کے اتلے نو جو کہندے نے چھڑ دیو گلاں, کی دسا دل کردا ہے کسی ٹائم میں میٹھے والیاں جڑیاں گلاں نے تہاڈے نال کراں, لیکن بس رک جاتا ہوں, تھوڑا سا حیا کر جاتا ہوں. مطلب نومبر میں ان لوگوں نے یہ کال کی تھی کہ دسمبر میں پیسے نہیں بھیجنے, اور دسمبر میں نومبر سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں. تو اب یہ ٹی وی پر بیٹھ کر جو جنرل جو ان کے وزیر انفارمیشن کے سیکٹری ہیں وقاص صاحب, اور ساتھ میں جو ان کے خزانہ کے وزیر ہے کے پی کے, وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے جناب یہ جو ہم نے لوگوں سے کہا ہے نا وہ 2-3 مہینے کے بعد رزلٹ آئے گا, کیونکہ لوگوں تک میسج جانے میں ٹائم لگتا ہے. جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اوورسیزوں پیسے نہ کا لیا جائے تے اے پیغام پہنچن واسطے اوورسیزاں واسطے بڑا ٹائم لگ جانا, نہ ٹیلی فون نہ تار نہ انٹرنیٹ, ایک دوسرے کو پتہ لگے گا, پھر اودے تو اگے پتہ لگے گا, پھر ٹائم لگے گا. شرم نہ دی کچھ ہے ویچ کے کھادی ہوئی ہے. شیخ وقاص اکرم اوورسیز پاکستانیوں سے روکنے کی اپیل جو ہے وہ 2-3 مہینے کے بعد نظر آئے گی. انہوں نے فرمایا یہ کون سی سائنس ہے جو کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. 1 ماہ پہلے انہوں نے بائیکاٹ کی کال کی تھی, نتیجہ اسی وقت آنا چاہیے تھا, تبھی آنا چاہیے تھا, جو کہ نہیں آیا, اور اب جنوری میں نتیجہ آنا تھا, نتیجہ آ گیا, اور اس نتیجے میں جو ہے وہ جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کے جو ہاں کچھ بےہودہ لوگ ہیں دنیا کے ہر ملک میں ہیں, جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پر بھی ہیں, جرمنی میں بھی ہیں, فرانس میں بھی ہے, یو کے میں کچھ زیادہ ہے, امریکہ میں بھی کچھ زیادہ ہے, ایسے کنٹریز میں کچھ زیادہ ہے بےہودہ لوگ, کیونکہ وہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے تو بےہودہ لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. میں ان بےہودہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو پاکستانیوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, ہمارے کلچر میں ہے, کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس نہج تک جانا کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچانا یا اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا یا پریکٹیکلی اس کا حصہ بن جانا, وہ بےہودہ لوگ ہیں جو سڑکوں پر آ کر بتا رہے ہیں کہ عمران خان نہیں ہے تو ملک نہیں ہے, عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرے خیال میں ایسے ہی چلے گا. آج ایک بڑی خبر تھی جو میرے خیال میں آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہے اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق, یہ وہ بھی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جس کو PIA کہتی ہے, انہوں نے 4.5 سال کے بعد عمران خان کے دور حکومت کے ایک بونگے وزیر اعظم کی بونگی کی وجہ سے جو رہ گیا تھا 4.5 سال تک PIA پاکستان سے باہر نکلنے اور یورپ میں آنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا انہوں نے, آج پہلی پرواز جو ہے وہ لینڈ کی ہے پیرس میں. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, اور وہ پوری کی پوری فلائٹ فل تھی, واپسی بھی, آنے والی بھی اور جانے والی ہے. اب تک جس وقت ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوں گے وہ صبح اس وقت لاہور واپس پہنچ, اسلام آباد واپس پہنچ بھی چکی ہوگی. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جو 6-7 گھنٹے میں سفر ہونے والا تھا, ہم لوگ 18 گھنٹے میں کرتے تھے, تو اب 6 گھنٹے میں ہم اپنے گھر پہنچا کریں گے. ایمسٹرڈیم سے بھی چلے گی تو یہاں سے سیدھی فلائٹ جو ہے وہ آپ 7 گھنٹے 6.5-7 گھنٹے میں لاہور ایئرپورٹ پر اتریں گے. اور اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. خواجہ آصف صاحب نے اس فلائٹ کو وہاں سے روانہ کیا ہے. ہماری دعائیں پاکستان حکومت کے ساتھ ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ پیرس سے نکل کر بارسلونا, میڈرڈ, ایمسٹرڈیم, فرینکفرٹ اور اسکینڈینیویا کے ملک ڈنمارک, ناروے تک پھیلے گا. اچھا, ادھر دنیا میں عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. کوئی ارشد ملک جیسا جج ٹرمپ کو بھی مل گیا. زنا کیس میں ٹرمپ کو کل سزا ہونی تھی. 9 منتخب امریکی صدر ٹرمپ ہشمونی کیس سزا سے بچ گئے, تاہم ان کا جرم برقرار ہے. میں اس چیز پہ اتنا ہنس رہا تھا کہ یہ کیسا کیس ہے یار,
کہ جرم کیتا ہے, ثابت ہو گیا ہے اور اس کے کاغذوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے, سزا کوئی نہیں. ہائے او خان صاحب یارا. نیو یارک کی فوجداری عدالت میں ٹرمپ کو سزا جانے کے بعد سماعت ہوئی جس میں جج نے کہا کہ ٹرمپ کو جیل میں قید نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان پر کچھ جرمانہ ہوگا. عدالت نے ٹرمپ کی رہائی کا فیصلہ دیتے ہوئے پیسے دے کر چھپانے کا جرم ٹرمپ کے ریکارڈ میں شامل کرنے کا حکم بھی دیا. عدالت کے فیصلے کے بعد ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے. گزشتہ سال مئی میں امریکی عدالت نے فحش اداکار کو رقم کی ادائیگی کے متعلق کیس میں ٹرمپ عائد جو الزام تھا اس کو درست قرار دیا گیا اور انہیں کہا جی کہ اس میں جو ہیں وہ جو جتنے بھی ثبوت ہیں وہ ثبوت ویلڈ ہے. ٹرمپ صاحب نے یہ جرم کیا ہے, ان کو اس کی سزا جو ہے وہ نہیں ملے گی لیکن ان کو مجرم قرار دیا گیا. اور یہ دنیا کا پہلا مجرم ہے, یہ دنیا کا واحد کیس ہے جس میں باقاعدہ طور پر مجرم جرم ثابت ہونے کے باوجود کیس کو سزا کوئی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پر فحش فلموں کی اداکاری سٹاری ڈینیلز کو $130,000 کی ادائیگی سے متعلق 34 الزامات عائد کیے گئے تھے. جوری نے تمام 34 جو الزامات ہیں ان کو درست قرار دیا ہے. یہ دنیا کی پہلی سزا ہوگی جس میں مجرم سزا یافتہ ہوگا, سزا نہیں کاٹے گا, سزا پاتے ہی اسے دنیا کے طاقتور ترین ملک کا صدر بنا دیا جائے گا. اس سے بڑی میرے خیال میں اب دیکھیں نا یہ پاپولر لائن اب لگا سمجھ. عمران خان صاحب دنیا جہان کے جرم, دنیا جہان کا مجرم, دنیا جہان کا گندا, دنیا جہان کا غلیظ, لیکن اس کو ایک نیٹ کلین کر کے پاکستان کا وزیر بنا دیا گیا. کہا گیا کہ یہ ایماندار ہے, یہ میں پتہ نہیں کی دسیا گیا. ٹرمپ صاحب کا بھی وہی حال ہے. ٹرمپ صاحب کے باقاعدہ 34 ان پر الزامات لگا گئے, 34 کے 34 ثابت ہوئے اور ثابت ہونے کے بعد قرار دیا گیا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ مجرم ہے, لیکن ان کو نہ کچھ جرمانہ ہوگا اور نہ ہی ان کو سزا ہوگی, نہ ہی ان کو جیل کاٹنی پڑے گی. اور وہ اس کے بدلے کیا کریں گے؟ صدر کا حلف اٹھائیں گے دنیا کے طاقتور ترین ملک کا. اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور یہ جو اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو بری طرح ریجیکٹ کیا, اس کے بارے میں بھی ضرور جو ہے وہ رائے دیں. اور سلمان اکرم راجہ اور جو سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت کے درمیان میں جو لڑائی ہے وہ سلمان اکرم راجہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس پہ بھی اپنی رائے کا ضرور کریں. اور یہ جو عمران خان صاحب کا جو مذاکرات ہو رہتے ہیں ان مذاکرات کے درمیان جو ٹویٹ آتا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات نہیں ہونے دینے اور انہوں نے ملک میں افراتفری پھیلائے رکھنا ہے حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اجازت دیں, زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں اور واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک ضرور سینڈ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوپہر والے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.